لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من وعلا اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ناظرین کرام، حج اور عمرے کے طریقے کے متعلق گفتگو عرض کر رہا تھا کہ حج اور عمرے کے کیا آداب ہیں، کس طریقے سے جانا چاہیے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ احرام باندھ کے جب انسان ہوٹل تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس پہ لازم ہے کہ اگر وہ کچھ مدت کے لیے آرام کرنا چاہتا ہے تو آرام کر لے، اگر فوری طور پہ وہ عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے تو فوری طور پہ چلا جائے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ احرام کی چادر کو کوئی غلاظت لگ گئی، کوئی پریشانی بن گئی، تو احرام کی چادروں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر فریش ہونے کے لیے کوئی انسان نہانا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں یہ بات موجود ہے۔ تو اس طرح ہوٹل کے اندر اگر کوئی انسان فریش ہونے کے لیے غسل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر نہیں کرنا تو آپ کی مرضی ہے۔ اگر وہ احرام صاف ستھرا ہے تو انشاءاللہ پھر وضو کر کے بیت اللہ کی طرف جائیں۔ اور یہ سارا دورانیہ میقات سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر حرم بیت اللہ کو دیکھنے تک، جب تک آپ کی نظر بیت اللہ پہ نہیں پڑتی، آپ تلبیہ پکارتے رہیں۔ خواتین یہ اپنی آواز یعنی اپنے تک رکھیں۔ مرد کے لیے ضروری ہے یہ بلند آواز سے پکارے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں گا، اکثر لوگ، میں سمجھتا ہوں کوئی جان بوجھ کے نہیں، لا علمی میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کی تہمت کا کپڑا جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں گئے ہیں، ہمیں اب بڑی احتیاط کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، انہیں پاک نہیں کرے گا، بلکہ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، العیاذ باللہ۔ حضرت ابو ذر جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تین بد نصیب کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلا المسبل الازار، یہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، خواتین کی نہیں۔ ان کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہی ہونا چاہیے، ان کے پاؤں ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ تین بد نصیب کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلا المسبل الازار، جس کا تہمد اس کے ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے۔ نبی کریم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اگر تکبر سے نہ ہو، اگر تکبر سے نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہوتا ہی تکبر سے ہے۔ تو آپ نے ایک اور بڑی سخت بات فرمائی، آپ نے فرمایا جتنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم کا ایندھن ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ خصوصاً جب ہم حج یا عمرے کے لیے حاضر ہوں تو ہماری حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تو پھر آپ اپنے کمرے میں یا بیت اللہ حرم کے باہر کسی بھی جگہ واش روم میں آپ فارغ ہوں، فارغ ہونے کے بعد آپ وضو کریں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ لازم ہے، دو چیزوں پر وضو کرنا فرض ہے، ایک نماز میں
اور دوسرا طواف کے اندر۔ جب آپ بیت اللہ میں مسجد حرام میں داخل ہونے لگیں تو وہی دعا جو ہر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا ایک لمبی دعا ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وافتح لی ابواب رحمتک۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ جب آپ گیٹ نمبر 79 اس میں داخل ہوں گے، اسے باب فہد بھی کہتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے ایک ہی گیٹ مختص ہے، اب آپ اس میں داخل ہوں گے تو آگے سیدھا چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے تو آپ کے سامنے بیت اللہ نظر آئے گا، یہاں آ کے آپ کا تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں یاد رکھیں، یہ جو آپ عمرے کے لیے بیت اللہ کے صحن میں داخل ہو گئے مطاف کے اندر، اب آپ نے پہلا طواف جو کرنا ہے، اس طواف کو کہتے ہیں طواف قدوم۔ طواف قدوم کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر لیں۔ لوگ عموماً احرام باندھتے ہی اپنا کندھا ننگا کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ تکلف ہے۔ لیکن جب آپ طواف کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بیت اللہ کے صحن میں آ کے، تو اس وقت طواف قدوم کے لیے اپنے کندھے کو ننگا کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں کرنا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کی صلح کے بعد عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے، اس وقت مشرکین مکے میں تھے۔ جب آپ طواف کرنے لگے تو اس وقت مکے کے لوگوں نے جو ابھی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے آپ کو طنز کیا کہ مدینے کے بخار نے مسلمانوں کے کندھوں کو جھکا دیا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا اپنا کندھا ننگا کرو اور اکڑ کے چلو۔ تو اللہ نے یہ قیامت تک کے لیے اصول اور قانون بنا دیا، جو بھی حج یا عمرے کے لیے آئے گا طواف قدوم کرے گا تو پہلے 3 چکر اکڑتے ہوئے کندھا ننگا کر کے لگائے گا، بلکہ کندھا ننگا تو اس پورے چکروں میں ساتھ میں رکھنا ہے، لیکن پہلے 3 چکر جو ہے رمل کرنا ہے، تھوڑا سا اچھل کے اکڑ کے چل کے یہ طواف شروع کرنا ہے۔ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ بیت اللہ یہ چورس جگہ ہے، 4 اس کے کونے ہیں، ایک کونے کے اوپر حجر اسود کالا پتھر نصب ہے، چاندی کا خول بنا ہوا ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان اور حق کے ساتھ اس کو بوسہ دے گا، قیامت کے دن اللہ اسے 2 ہونٹ اور زبان دیں گے، یہ اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ اور حجر اسود کو چومنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہونٹوں کے ساتھ چومنا، دوسرا طریقہ ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چومنا، تیسرا طریقہ چھڑی لگا کے چھڑی کو چومنا، چوتھا طریقہ ہے اشارہ کرنا۔ جب اشارہ دور سے کرنا ہے تو پھر چومنا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاروں کا اجر ایک جیسا۔ آپ جب حج کے لیے جانے لگے تو حضرت عمر کو کہا، عمر ایک طاقتور اور آپ بڑے لمبے تڑنگے انسان ہو، تو حجر اسود کے بوسے کے لیے لوگوں کو دھکا نہ دینا۔ حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو ایذا پہنچانا یہ کفر ہے۔ تو اس لیے لڑ جھگڑ کے یہ سب کچھ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آرام سے اگر ہو سکے تو کرنا چاہیے، وگرنہ اپنے آپ کو نڈھال کر کے دوسروں کو اذیت دے کے اسے چومنا یہ نیکی نہیں ہے۔ پھر انسان دور سے ہی اشارہ کر دے۔ حجر اسود کے سامنے جا کے 2 طریقے ہیں، ایسے دایاں ہاتھ بلند کرنا ہے، اشارہ کرنا ہے جس طرح استلام سلام کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، یا صرف اللہ اکبر، دونوں طریقے درست ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر، کچھ لوگ ساتھ ملاتے ہیں وللہ الحمد، یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ بات اچھی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے صرف اتنی بات کرنی ہے جتنی رسول اللہ ہمیں بتا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہاں سے چل پڑنا ہے اور تھوڑا سا اچھل کے اکھڑ کے چلنا ہے، کندھا ننگا ہونا چاہیے۔ اور پہلے چکر میں کیا پڑھنا چاہیے؟ ہماری پاکستان یا مختلف جگہوں کی کتابوں میں
ہر شوط کے لیے، ہر چکر کے لیے الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ رسول اللہ کے طریقے میں ہمیں نہیں ملتی۔ ہاں اگر کوئی چیز ملتی ہے تو وہ یہ کہ نبی کریم نے یہ 4 کلمات پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک جگہ ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی آتا ہے۔ یہ چوتھے کونے تک پڑھنے ہیں، یعنی جسے رکن یمانی، رکن کہتے ہیں کونے کو، یمانی جو یمن کی طرف ہے، یہاں سے لے کر حجر اسود تک، چوتھے کونے سے پھر پہلے کونے تک کیا پڑھنا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کچھ لوگ اس کے ساتھ کچھ لفظ ایڈ کرتے ہیں، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار۔ یہ کلمات رسول اللہ کے نہیں ہیں، بڑے اچھے کلمات ہیں، لیکن ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے ان کلمات پہ جو رسول اللہ نے پڑھے یا ہمیں سکھلائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر حجر اسود پہ آ کے دوبارہ استلام کر کے دوسرے چکر کے لیے چل پڑنا ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان اس طواف کے دوران یہ نہیں پڑھتا، کوئی اور دعائیں مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، یا کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ لازم ہے کہ پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ 3 چکر جب ہو جائیں تو پھر آخری 4 چکر جو ہیں وہ نارملی اطمینان کے ساتھ چال میں چلنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ مطاف کے درمیان کسی کے لیے اذیت کا سبب نہ بنیں، اور اپنے ذہنی سوچ کو پاک رکھیں، کیونکہ حج کے لیے 3 باتیں شرط ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ سیکس کے متعلق کچھ نہیں سوچنا، کسی برائی کا نہیں سوچنا، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہوں گی تو اللہ ہمارے حج کو قبول فرمائیں گے۔ تو جب 7 چکر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے کندھے کو ڈھانپ لینا ہے، اور بیت اللہ کے دروازے کے دائیں جانب آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک چبوترا بنا ہوا ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ میں کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تمہارے لیے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا ہے، پھر وہاں 2 نفل پڑھنے ہیں اس طواف کے، اور یہ نفل اگر وہاں جگہ نہ ملے تو جہاں جگہ ملے وہاں انسان 2 نفل پڑھے، اور ان 2 نفلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھا، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ پڑھا۔ یہ ہر طواف کے بعد جو بھی نفل پڑھیں گے اس میں یہی 2 صورتیں رسول اللہ پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو اگر ممکن ہے تو بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان یہ 3 بندوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں ملتزم۔ دروازے کے بائیں جانب، حجر اسود سے دائیں جانب، یہ جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم چمٹنے کی جگہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ چمٹ گئے، دیوار کے ساتھ لگ گئے، سینہ مبارک لگایا، ہاتھ لگائے، دائیں گال لگائی اور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی۔ یہ جگہ قبولیت کی جگہ ہے، اور یہاں دعا مانگنا بہت بڑے شرف کی بات ہے، اللہ یہاں پہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ رش کی وجہ سے آپ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تو آپ نے جہاں نماز پڑھی ہے یا جہاں بیٹھے یا کھڑے ہیں وہیں پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے دعا مانگ لیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت ہر حاجت کو جس کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے اگر روزہ نہیں رکھا ہوا تو پھر آپ نے آب زمزم لینا ہے۔ زمزم کا پیچھے آپ دیکھیں گے تو بہت سے کولر پڑے ہوں گے، اور یاد رکھیں جب انسان یہ مشقت کرتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ پیاس محسوس ہوتی ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے ٹھنڈا پانی پینے کی۔ واللہ اس بات سے اپنے آپ کو بچانا۔ وہ جو کولر پڑے ہوں گے اس کے اندر ایک کولر ایسے ہوگا جس پہ اوپر سبز رنگ کا لکھا ہوگا غیر مبرد، یہ ٹھنڈا نہیں ہے، ناٹ کول یا نان کول لکھا ہوگا انگلش میں۔ آپ اس سے سادہ پانی پئیں تو جس سے آپ کے گلے کو یا کسی قسم کی اذیت اور تکلیف سے آپ بچ جائیں گے۔
اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ پانی پینا بھی ہے اور چلو بھر کے اپنے سر پہ بھی بہانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ پیچھے دیکھیں گے تو برآمدہ ہے، یہاں آپ نے سعی کرنی ہے صفا اور مروہ کے درمیان۔ جب آپ صفا پہ پہنچیں گے تو جب آپ اپنے بائیں طرف دیکھیں گے تو سامنے بیت اللہ نظر آئے گا، تو آپ بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر کے پہلے یہ پڑھنا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اتنا ہی بھی پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ آپ کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر زبانی یاد ہے زبانی پڑھ سکتے ہیں، یا اوپر جو گنبد ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے آپ اسے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 3 دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا جگہ ہے، یہاں پہ اللہ سے کعبۃ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کی حاجتیں ہیں اپنی زبان میں مانگیں، عربی میں مانگیں، جو آپ کو یاد ہے، جو آپ کی حاجت ہے آپ مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ دائیں طرف جو رستہ جاتا ہے اس رستے پہ آپ نے چل پڑنا ہے۔ آپ جب چل پڑیں گے تھوڑا سا چلنے کے بعد اوپر گرین لائٹس آئیں گے، گرین لائٹ جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہاں سے آپ نے بھاگنا شروع کر دینا ہے، جہاں ختم ہوں گی وہاں تک بھاگنا ہے۔ یہ مردوں نے بھاگنا ہے، خواتین نے نہیں۔ تو جب یہاں پہنچیں گے، اب یہاں درمیان میں کیا پڑھنا ہے؟ تو ایک دعا آتی ہے رب اغفر ورحم انت العز الاکرم، اے اللہ مجھے معاف کر اور مجھ پہ رحم کر، تو بہت ہی عزت اور شرف والا ہے۔ ہاں اس کے علاوہ بھی جو انسان دعائیں مانگ سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے، اللہ سے توبہ کر سکتا ہے، وہ کرتا رہے۔ یہاں سے جب آپ مروہ پہ پہنچیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر صحیح کا ہو گیا۔ پھر مروہ پہ آپ کو بیت اللہ نظر نہیں آئے گا، آپ وہاں جو لائنیں نماز کے لیے لگی ہوئی ہیں ان لائنوں سے اندازہ کر کے بیت اللہ کی طرف اپنا منہ کر لیں گے۔ پھر آپ نے یہاں پہ وہ 3 دفعہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ جب آپ کا دل بھر جائے پھر دعا کر کے پھر آپ نے واپس چل پڑنا ہے دائیں طرف والے رستے سے، یہاں سے واپس پڑھ۔ یہ چلتے چلتے پھر آپ گرین لائٹ کے نیچے آئیں گے تو آپ نے بھاگنا ہے، جہاں گرین لائٹ ختم ہوگی پھر آپ نے نارملی ہو جانا ہے، پھر آپ صفا پہ چڑھ جائیں۔ پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پھر آپ نے یہی کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ پھر دعا مانگنی ہے۔ یہ صفا سے مروہ، مروہ سے پھر صفا، یہ 2 چکر ہو گئے، پھر مروہ 3 ہو گئے، مروہ سے پھر ہر چکر پہ یہ کلمات کہنے ہیں اور دعا مانگنی ہے۔ پھر بالآخر مروہ سے پھر صفا، صفا سے پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، یہ 7 چکر آپ کے ہو جائیں گے۔ بظاہر یہ 3.5 بنتے ہیں لیکن یہاں سے یہاں تک پہنچنا ہی چکر شمار ہوتا ہے، یہ نہیں یہاں سے جا کے واپس آئیں تو 1 چکر ہے، ایسا نہیں ہے۔ صفا سے مروہ پہ پہنچیں گے تو 1 چکر، مروہ سے واپس پھر صفا پہ آئیں گے تو یہ 2 ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ نے جب 7 چکر پورے کر لیے تو یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ تو عمرے کے بعد خواتین اپنے بال 1 پپورے کے برابر کاٹ سکتی ہیں، خود بھی کاٹ سکتی ہیں دوسرا بھی، اور انہیں وہیں پہ مروہ کے اوپر اپنے بال نہیں کھول لینے چاہیے بلکہ اپنے کمرے میں جا کے یہ کام کریں، لوگوں کے سامنے اپنے سر کے بال نہیں کھولنے چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور مرد جو ہیں، بعض مرد سر سے یہاں سے تھوڑا سا کاٹ لیا، یہاں سے تھوڑا، یہ بالکل غلط ہے۔ 2 باتوں میں ایک ضرور کروانی ہے، قصر کروانی ہے تو پورے سر کے بال کاٹنے ہیں تھوڑے تھوڑے، اور یا حلق کروانا ہے۔ حلق کا مطلب ہے ٹنڈ کروانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے 3 دفعہ رحم کی دعا مانگی تھی، اے اللہ حلق کروانے والوں پر رحم کر، حلق کروانے والوں پر رحم کر، حلق کروانے۔ 4تھی دفعہ کہا جو قصر کرواتے ہیں ان پہ بھی رحم کر۔ اگر آپ حج کے آخری دنوں میں یعنی
ذی الحجہ کے آغاز میں یا ذی الحجہ کے چند دن گزرنے کے بعد پہنچے ہیں تو پھر آپ قصر ہی کروائیں، ٹنڈ کروائیں گے تو پھر حج کے موقع پر آپ کے سر پہ بال نہیں ہوں گے، تو پھر آئندہ ٹنڈ کروانی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ آپ موٹی مشین جو ہے اس کے ساتھ اپنے بال کٹوا لیں یا ویسے کٹوا لیں، لیکن سر کے سارے بال کاٹنے چاہیے۔ یہ ہے حج تمتع میں پہلا سٹیپ جسے عمرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے حج کا۔ حج، اس کے لیے ہم نے دوبارہ احرام باندھنا ہے 8 ذی الحج کی صبح کو۔ جب 8 ذی، اسے یوم الترویہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہاں جو معلم ہیں وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے حجاج کو 8 ذی الحج صبح کے بجائے 7 ذی الحج کی رات کو منا میں لے جاتے ہیں، اور ایسے حالات میں پھر وہ یاد رکھیں اگر وہ اپنے ہوٹل سے احرام باندھ لیتے ہیں تو یہ احرام صرف لباس بدلا ہے۔ انہوں نے حج کی نیت 8 ذی الحج کو فجر کے بعد ہی کرنی ہے۔ تو اگر ممکن ہے کسی بندے کے لیے تو وہ فجر کی نماز بیت اللہ یا اپنے قریبی مسجد میں ادا کرے، اور اس کے بعد احرام باندھ کے حج کے لیے نیت کرے، اللہم لبیک حجا، اے اللہ حج کے لیے حاضر ہوں، لبیک اللہم، تلبیہ پکارتا ہوا منا کی جانب چل پڑے، سوار یا پیدل جس طرح بھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ہمارے ذہنوں میں ایک عجیب سا تصور ہے کہ شاید پیدل کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ نبی کریم نے سوار ہو کے سارے کام کیے تھے۔ ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنے دونوں بیٹوں کے کندھوں پہ اس نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، گھسیٹ گھسیٹ کے قدم چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس سواری نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سواری تو ہے، لیکن ہم نے نیت کی تھی، نظر مانی تھی کہ پیدل حج کرائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، اپنے والد کو جو ہے سواری کے اوپر بٹھاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، سواری کے اوپر جانے میں یہ کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کر کے عبادت کرنا یہ نیکی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہاں اگر کوئی صحیح آدمی میں ہمت ہے، وہ پیدل ہی جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے جائے، اس میں ممانعت والی کوئی بات نہیں ہے۔ 8 ذی الحج کو ہم نے منا میں پہنچنا ہے، اور منا کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں ایک بات میں بہت سا اختلاف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے، اور آج بھی سعودی گورنمنٹ، منا کے اندر 2 مسجدیں ہیں، ایک مسجد خیف ہے، دوسری مسجد کویتیاں یا مسجد ابن عبد البر کہتے ہیں۔ یہ قبری عبدالعزیز کے پاس اولڈ منا کے آخر میں جا کے آتی ہے۔ یہاں بھی جو مقامی امام ہیں وہ قصر نماز پڑھاتے ہیں۔ نبی کریم نے بھی قصر نماز پڑھی تھی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہاں قصر نماز ہی پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا کے اندر 5 نمازیں ادا فرمائی، 8 ذی الحج کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز آپ نے منا میں ادا کی۔ لیکن یہاں بھی جو معلم ہے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے حجاج کو رات کو ہی عرفات میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مجبوری ہے کہ انسان جو ہے اسے رستوں کا علم نہیں، وہ جا نہیں سکتا تو الگ بات ہے۔ اگر کسی انسان کے لیے ممکن ہے تو اسے چاہیے کہ مسنون طریقہ اور مسنون وقت یہی ہے کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد دن ظاہر ہونے پہ ہی وہاں سے نکل کے عرفات میں جایا جائے۔ منا کے اندر 8 ذی الحج کو نمازوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ انسان ویسے ذکر اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ پھر 9 ذی الحج کو یہ اصل حج کا دن ہے، یوم العرفہ کا دن، اور اس دن عرفات میں جو شخص کسی بھی اور مقام پہ اگر غیر حاضر ہوا تو اس کے لیے اتنی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص عرفات کے دن نہ حاضر ہو سکا تو اس کا حج نہیں، اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ ہاں ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں آ گیا تو اس کا حج انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں پہنچے، جہاں آج مسجد نمرہ کا منبر ہے، آدھی مسجد یہ عرفات کے باہر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں،
چاہے مینا ہے، عرفات ہے یا مزدلفہ، ہر میدان کی جو باؤنڈری ہے وہاں بڑے بڑے پول لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بورڈ لگے ہوئے ہیں. آپ وہ ان بورڈوں کو دیکھیں گے، اندر کی طرف سے دیکھیں گے تو لکھا ہوگا نہایت العرفات، اور اگر باہر سے دیکھیں گے تو لکھا ہوگا بدایت العرفات. یہاں سے عرفات شروع ہوتا ہے، اندر سے یہاں عرفات ختم ہوتا ہے. تو 9 ذی الحج کو آپ نے عرفات میں پہنچنا ہے، اور عرفات کے اندر یہ جو اصل حج کا دن ہے اس میں ہم نے کیا اعمال کرنے ہیں. اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا. آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے حج کے طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مناسک میں بتائے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک